سورہ لیل، اور لیل کے معنی ہے رات۔ سورہ لیل مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے۔ اس میں 21 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ رات چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ دن چمکے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اس رب کی قسم جس نے نر اور مادے پیدا فرمائے، نر اور مادہ کو پیدا کیا، مذکر و مؤنث جس نے پیدا کیے۔ ان قسموں کا ذکر کرنے کے بعد بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز ہے کہ عربوں کے اندر یہ معمول تھا، اور آج ہمارے یہاں بھی ہے، کہ جب ہم قسم کا ذکر کرتے ہیں تو سننے والا وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ اتنی قسموں کے ذکر کے بعد اب جو بات ہوگی اسے مجھے بہت توجہ سے سننا ہے۔ تو اتنی قسموں کے ذکر کے بعد اب کیا بات فرمائی جا رہی ہے؟ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ کوئی کس کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی کس کے لیے کر رہا ہے، کوئی دنیا کے لیے کوششیں کر رہا ہے، کوئی آخرت کے لیے، کوئی رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی دنیا داروں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی امریکہ، یورپ، یہود و نصارہ کی غلامی میں لگا ہوا ہے، اور کوئی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی کوشش ہے۔ ایک وہ ہے جس نے عیسائیوں سے وفاداری، امریکہ کی وفاداری، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ناموس رسالت کے قانون کے خلاف باتیں کی اور مارا گیا، جس کے لیے مساجد میں تو دعائیں نہ کی گئیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، ہاں عیسائی گرجوں میں دعائیں کی گئی سلمان تاثیر کے لیے۔ اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ ممتاز حسین قادری وہ کام کرتا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ اس ملعون، خبیث، مردود، بے شرم جس پادری نے قرآن پاک کی توہین کی، اللہ کرے اس کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جائے۔ یہ احتجاج کی زبان نہیں سمجھتے۔ آپ جتنے بھی جلوس نکال لیں، آپ جتنی بھی ریلیاں نکال لیں، جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں سمجھتے۔ تو ایسے ہر وہ شخص جو قرآن کی بے ادبی کرے، رسول اللہ کی بے ادبی کرے، اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، یہی اس کا جواب ہے۔ اس کے بغیر یہ باتوں کی زبان نہیں سمجھتے۔ اتنے دن گزر گئے، امریکی گورنمنٹ نے کوئی اسے سزا دی، گرفتاری عمل میں آئی؟ یہ سب حرام خور ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ اور آپ بتائیے کہ اگر کسی کے مکان کو آگ لگا دی جائے تو کہا جاتا ہے یہ دہشت گردی ہے۔ تو بتائیے مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن کو جلایا گیا، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی؟ لیکن ان کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ مسلمان جو دین کے لیے کوششیں کریں یہ ان کے نزدیک دہشت گردی ہے، اور خود جتنا بھی ظلم کریں یہ ان کے نزدیک انصاف ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو بہرحال وہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا. جس سے آپ نے خریدا وہ امیہ بن خلف تھا. امیہ بن خلف نے پہلے تو کہا کہ آپ لے لیں، لیکن پھر جب اسے پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس محبت میں وہ خریدتے ہیں، تو اس نے قیمت بڑھا دی اور اتنا مہنگا اس نے سودا کیا کہ عرب کے اندر کوئی غلام اتنا مہنگا نہیں بکتا. پھر اس کے بعد وہ پھر سودے سے پھر گیا، پھر اس نے ریٹ بڑھا دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے نہیں ہٹے. آخرکار آپ نے وہ سودا کیا اور حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا. تو فرمایا دیکھو، ایک تو وہ بد نصیب امیہ بن خلف جو دنیا کی دولت حاصل کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور حضرت بلال کو مار اسی لیے رہا ہے تاکہ دنیا دار سردار خوش ہو جائیں، کفار مکہ خوش ہوں. اور دوسری طرف وہ صدیق اکبر ہیں کہ جو اپنا مال نشاور کر رہے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے. تو کوششیں مختلف ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو بہرحال جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی صدیق اکبر، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی کو سچ مانا، حضور کی انہوں نے تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، ان قریب وہ جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور بہرحال جس نے کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ بنا. امیہ بن خلف جو کنجوس اور دین سے اس نے بے پرواہی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو اس نے جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو انقریب ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے، اس کے لیے جہنم کا راستہ ہے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَغَدَّى، جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اسے اس کا مال کام نہ آئے گا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، بے شک آخرت و دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. ہمارے پاس آخرت بھی ہے، دنیا بھی ہے. جو دنیا حاصل کرنا چاہے وہ دنیا حاصل کرے، اور جو رب کے دربار سے آخرت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آخرت حاصل کرے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے. لا يصلاها الا الاشقى، اس آگ میں وہی جائے گا جو بدبخت ہے، بڑا بدبخت ہے. الذي كذب وتولى، یہ وہ ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو متقی ہے. جو متقی پرہیزگار ہے وہ جہنم سے بہت دور ہوگا. الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ وہ ہے جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا. وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی مل جائے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کیا تو کفار آپس میں کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آتے. صدیق اکبر تو ایسے تاجر ہیں، ایسے بزنس مین ہیں کہ لوگ ان کے پاس بزنس کے بارے میں مشورہ کرنے جاتے ہیں، اور یہ تو ایک پائی کا بھی سودا ایسا نہیں کرتے کہ جس میں ایک پائی کا بھی نقصان ہو. کان اتارنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا.
فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. یہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے صدیق اکبر نے ایسا نہیں کیا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے کیا ہے. وہ رب جو سب سے بلند و بالا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ وہ رب صدیق اکبر سے راضی ہوگا. جو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور کسی کا احسان جتانے کے لیے، کسی پر احسان جتانے کے لیے یا احسان اتارنے کے لیے خرچ نہ کرے، محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، تو اس کے لیے بہت بشارتیں ہیں. اللہ تعالی صدیق اکبر کے صدقے میں ہمیں بھی اپنا مال دل کھول کر دین کی راہ میں، اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما.